موضوع الدرس فی احوال السعداء والاشقیاء یوم القیامہ سورۃ الانشقاق تفسیر ابن کثیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی اس آیت سورۃ مبارک میں سورۃ الانشقاق میں احوال قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے خطاب فرمایا کہ ہر انسان ایک عمل کر رہا ہے اور اس نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں اس کے سامنے پھر اس کے اعمال لائے جائیں گے، اچھے ہیں یا برے ہیں، جو بھی عمل اس نے کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ جب وہ اعمال سامنے آئیں گے تو اب دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال جو ہے ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ اللہ تعالی نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو نامہ اعمال جو ہیں وہ فرشتے پکڑائیں گے۔ اور جو اصحاب الیمین ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کو نامہ اعمال جو ہے وہ ملے گا داہنے ہاتھ میں، اور جو اصحاب الشمال ہوں گے ان کو نامہ اعمال ملے گا بائیں ہاتھ۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ قیامت میں جو پہلی تقسیم ہے نا وہ ہوگی مسلمان اور کافر۔ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اصل تقسیم یہ ہو
اور ویسے دنیا میں بھی ایسی بات ہے کہ جب ہم کافروں کے مقابلے میں پوچھا ہے، کوئی یہودی ہم سے پوچھے آپ کون ہیں، تو ہم کہیں گے مسلمان ہیں. لیکن اگر کوئی شیعہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو قیامت میں یعنی دو دھڑے ہو گئے، ایک ایمان والوں کا، ایک کافروں کا. اب نامہ اعمال جو فرشتے دیں گے، فرشتوں کو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ کافر ہیں؟ کیونکہ وہاں تو ساری اللہ کی مخلوق جو ہے وہ کٹھی ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس کو اللہ نے باقاعدہ قرآن میں بتلا دیا، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. تو اب فرشتوں کو جب تقسیم ہوگی تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ مومنین کو کھڑا ہی ایک طرف کریں گے اور کافروں کو ایک طرف کریں گے. یعنی وہاں جماعتیں ہی گویا دو ہو جائیں گے، مومنین الگ ہوں گے اور کافر الگ. اچھا، اس تقسیم کے بعد پھر مومنین میں بھی درجات کی تقسیم ہوگی کہ سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ اللہ کے رسولوں کا ہوگا، ان کے بعد انبیاء کا ہوگا، صدیقین کا ہوگا، شہداء کا ہوگا، صالحین کا ہوگا، اولیاء کا ہوگا. تو پھر ان کے بھی درمیان میں مراتب. اور کافروں کی بھی تقسیم ہوگی کہ بعض جو ہیں وہ محض کافر ہوں گے، لیکن بعض کافر کے ساتھ مجرم بھی ہوں گے. یعنی ویسے تو جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا منکر ہے کافر ہے، لیکن ابو جہل کا کفر، فرعون کا کفر، شداد کا کفر، نمرود کا کفر، وہ بھی بعضهم اشد بعض. بعض کافر مکے میں رہتے تھے، صرف کافر تھے، لیکن بعض کافر بھی تھے اور مسلمانوں کو اسلام سے روکنے والے بھی تھے. یصدون عن سبیل اللہ، ان کا کفر زیادہ سخت ہوگا. اور اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کسی قوم پر عذاب نہیں ڈالتے مگر ان کے اعمال کی وجہ سے. اللہ کافروں کو صرف اس لیے ہلاک کر دیں وہ کافر ہیں، بالکل نہیں کرتے. کافر بھی انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے. لیکن جب کافر جرم کرتے ہیں، جب کافر طغیانی اور سرکشی میں آتے ہیں، اس کے بعد پھر ان پہ عذاب آتا ہے. اس لیے اللہ فرماتی ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. تو اللہ نے فرمایا دیکھیں قوم عاد پہ نظر ڈالیں، قوم سمود پہ نظر ڈالیں، فرعون پہ نظر ڈالیں. جب انہوں نے سرکشی کی اور زمین میں فساد پھیلایا تو اللہ نے پھر عذاب نہ دیا. اور اس وقت تک بھی اللہ عذاب نہیں دیتے، چاہے کافر ہے چاہے مجرم ہے، جب تک اس کا کفر جو ہے بالکل ظاہر باہر نہ ہو جائے.
کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے، لا يعجل فی العقوبۃ، عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ موقع دیتی ہے، معافی دیتے ہیں، لیکن جب آدمی حد سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں قوم لوط ہے، دنیا کے بدترین گناہ میں مبتلا تھی، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے ان سے فرمایا تھا کہ انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها احد من العالمین، ہے بدبختو، تم جو لڑکوں سے برائی کرتے ہو تم سے پہلے کبھی کسی نے یہ گناہ کیا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کے اپنی شہوت جو ہے وہ لڑکوں سے مٹاتے ہو۔ لیکن پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ جب قوم حد سے بڑھ گئی، حتیٰ کہ اس مقام پہ پہنچ گئی کہ اللہ نے ان کے امتحان کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے جو تھے چند نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، اور لوط علیہ السلام کے گھر میں آ کے مہمان بنے۔ اب لوط علیہ السلام پیغمبر ہے، مہمان نوازی سے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ مہمان ہیں۔ لیکن جب قوم کو پتہ چلا وجاءہ قومہ، قوم دوڑ کے آ گئی، لوط علیہ السلام کو گھر کو گھیرے میں ڈال لیا۔ اور بالکل کھل کے مطالبہ کرنے لگی کہ لوط علیہ السلام، ہم نے کہا تھا کہ مہمان نہ لائے ہو تو یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو۔ حتیٰ کہ لوط علیہ السلام اس مقام پر مجبور ہو کے کہنے لگے کہ بھئی اگر تم نے واقعی ایسی بات ہے تو ہاں اولائے بناتی، میں اپنی لڑکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یہاں بھی یاد رکھیں کہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی کتنی لڑکیاں تھیں جو ساری قوم کو دے دیتے؟ مانا یہ تھا کہ بدبختو، تمہارے گھروں میں جو بیویاں ہیں وہ بھی تو میری بیٹیاں ہیں نا۔ انہوں نے توجہ دلائی، اور جو میرے مسئلے ہیں وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور مجھے مہمانوں سے شرمندہ نہ کرو۔ لیکن اب دیکھیں قوم بے حیائی کی اس چوٹی پہ پہنچ گئی ہے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں لڑکیاں چاہیے نہیں۔ وانک لتعلم ما نريد، اور آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں لڑکے چاہیے۔ اب لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ اتنی بڑی قوم کے ساتھ میں مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالی کی طرف توجہ کی اور حیران ہو کے، پریشان ہو کے، غمزدہ ہو کے کہنے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ، کاش میرے پاس طاقت ہو تو میں تمہارے اس جرم پہ سزا دیتا، لیکن میں تو اکیلا انسان ہوں۔ اب انہوں نے اور گھیرا تنگ کر دیا، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام دیکھو تم خود دیتے ہو یا ہم ان کو پکڑ کے لے جائیں؟ اب دیکھو ان کی بے حیائی عریاں ہو گئی، واضح ہو گئی، اللہ کی حجت تمام ہو، اور اب ان کے جرم پر ان کا اقرار بھی ہو گیا اور پیغمبر گواہ بھی ہو گیا اور فرشتے گواہ بھی ہو گئے۔ اللہ ایسے عذاب نہیں دیتے۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام بالکل گھبرا گئے تو فرشتے بول پڑے قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک،
کہنے لگے حضرت لوط علیہ السلام آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہم بندے نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہ ہمیں کیا پکڑیں گے؟ لن یصلوا الیک، یہ آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم جو کھڑے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو لے کے رات میں نکل جائیں، اور پھر مڑ کے بھی نہیں دیکھنا۔ کیوں مڑ کے نہیں دیکھنا؟ فرشتے جانتے تھے کہ پیغمبر جو ہیں ان کے دل میں بڑی امت کے لیے رحمت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، جود ہوتا ہے۔ کہیں ان کی حالت دیکھ کے رحم نہ آ جائے، پھر اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دیں کہ اللہ معاف کر دے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا بھلے لا یلتفت منکم احد الا امرأتک، ہاں تیری بیوی جو ہے نا وہ بھی ان مجرموں کے ساتھ ہے۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، اس کو بھی وہی عذاب ملے گا جو تیری قوم کو ملے گا۔ تو اب حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی ہوئی، اور بعض مفسرین نے روایات اسرائیلی سے لکھا ہے کہ جب وہ اور آگے بڑھنے لگے تو ایک فرشتے نے ایسے پر سے اشارہ کیا تو سب اندھے ہو گئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا فرشتوں سے کہ بھئی ان پر عذاب اگر آ رہا ہے تو کب آئے گا؟ پھر کیوں نہیں وہ پکڑو ان کو۔ فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام یہ ہمارے بس میں نہیں، ان موعدہم الصبح، اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جب صبح کا تارا نکلے گا تو تیری قوم کا تارا ڈوب جائے گا۔ اب لوط علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ تو حق ہے، لیکن ایسے بدبختوں کو تو جلدی پکڑوں گا، علیہ صبح پہ قریب، اور کتنی دیر رہ گئی ہے صبح میں، کیوں جلدی کر رہے ہو؟ اس لیے یاد رکھیں فرعون پہ کب عذاب آیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا۔ کب عذاب آیا؟ جب اس نے بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ نمرود پہ کب عذاب آیا؟ جب اس نے اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ کو آگ میں ڈلوا دیا۔ اللہ کافروں پر بھی ایسے عذاب نہیں بھیجتے جب تک ان کا کفر اور ان کے جرائم جو ہے وہ حد سے نہیں بڑھ جاتے۔ اب دیکھیں نا کہ ابھی جہل ہے، عتبہ ہے، امیہ ابن خلف ہے، ولید ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے۔ یہ بدبخت جو ہیں بڑے کافر تھے، اور اشد عداوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے ان کی کھلی دشمنی تھی۔ ایک دن حضور مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں کعبہ شریف میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، اور ابھی جہل ہے، عقبہ ابن معیط ہے، امیہ ہے، سارے ہیں اکٹھے بیٹھے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، اور کہنے لگے یار تم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، فلاں بندے نے آج اپنی اونٹنی ذبح کی ہے، جو جا کر اس اونٹنی کا وہ اوج جو ہوتا ہے اور اس کا گند جو ہوتا ہے وہ سارا اکٹھا کر کے لے آئے اور اللہ کے نبی پہ ڈال دے۔ فقام اشکل قوم منہم، ان بدبختوں میں جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ گیا، اور اس بدبخت نے وہ اوج لیا، حضور سجدے میں آ کے حضور کی گردن پہ رکھ دیا وہ گندگی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں جا کے حضور کے کندھوں سے وہ بوجھ ہٹا دوں اور کافروں کا مقابلہ کر سکوں، اور وہ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں اور ہنسی کر رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ بچی تھی، ان کو کسی نے خبر دی تو بی بی فاطمہ دوڑ کے آئی اور انہوں نے آگے وہ بوجھ ہٹایا حضور کے کش سے، اور بی بی فاطمہ نے کھڑے ہو کے بد دعا کی۔ اب حضور نے نماز اسلام پھر اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بفلان، اللہم علیک بفلان، یا اللہ انہوں نے تیرے نبی کی اتنی توہین کی، ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے بدر والے دن دیکھا جن کا حضور نے نام لیا تھا وہ کتے کی موت مارے گئے، اور ان کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر کتوں کی طرح گھسیٹ کے ان کو قلیب بدر میں ڈالا گیا۔ تو جب جرم حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اللہ پکڑتے ہیں، ورنہ مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر میں ہر بندے کو اس کے گناہوں پہ پکڑ لوں تو زمین پہ کوئی چلتا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، پھر تو اس کی پشت پہ کوئی چلتا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن میں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، میں مہلت دیتا ہوں۔ لیکن قومیں جب بے حیائی کی آخری حدوں پہ پہنچ جاتی ہیں تو ان بطش ربک لشدید، انہ هو یبدئ و یعید۔ اور یہ عذاب صرف کافروں پہ نہیں آتے، اگر مسلمان بھی نعوذ باللہ بے حیائی میں بڑھ جائیں، عریانی میں بڑھ جائیں، فحاشی میں بڑھ جائیں، زنا عام ہو جائے، لواطت عام ہو جائے، وہی گناہ جو کافروں کے تھے ان کے اندر اللہ ان کو بھی پکڑ لے۔ کبھی ان پر موت مسلط کر دیتے ہیں اور کبھی ان پہ قحط مسلط کر دیتے ہیں، کبھی ان کے ارزاق میں سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن بھی یاد رکھیں کہ پھر کافروں کی بھی قسمیں ہوں گی کہ ان میں اشد کون ہے، شدید کون ہے، اور عام کافر کون ہے۔ ویسے تو سب جہنم میں جائیں گے، لیکن ہر کوئی اپنے اپنی سزا کے مطابق، اپنے اپنے جرم کے مطابق سزا بھگتے گا۔ تو اب اگر مومنین کو اور کافرین کو الگ کر دے گا تو بات واضح ہو گئی کہ فرشتے ان کو دیں گے، ان کو بھی دیں گے، کیونکہ نامہ عمل تو سب کا ہوگا نا۔ اور ایک بات یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو نامہ عمل ملیں گے تو حکم دیا جائے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ حکم دیں گے اپنا نامہ اعمال پڑھو، خود پڑھ لو، دیکھ لو۔ حتیٰ کہ کافروں کے بارے میں ہے کہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے ما لہذا الکتاب، یار یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہمارا بڑا چھوٹا کوئی گناہ بھی نہیں چھوڑا، سب لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود ہوگا۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے بندے اللہ ظلم سے پاک ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، عدل کریں گے۔ یعنی کسی کو بے گناہ سزا دینے کبھی نہیں ہوگا، کسی کے گناہوں میں اضافہ کر دیں بالکل نہیں ہوگا، کسی کی نیکیوں میں کمی کر نہیں، وَلَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ۔ تو بعض علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ وہی مومن الگ ہوں گے، کافر الگ، اور ہر آدمی، ہر کافر جو ہے وہ اپنے معبود کے ساتھ جن کو پوجتے تھے نا آج وہ بھی سامنے ہیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا نا کہ تم میرے حوض پہ آؤ گے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کیسے پہچان لیں گے، آپ کو کیا پتا آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو تو آپ نے نہیں دیکھا ہے نا، جن کو دیکھا ہے ان کو تو آپ پہچان لیں گے۔
لیکن جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے فرمایا خدا کے بندے، اگر ایک آدمی کے پاس 100 گھوڑا ہو اور اس میں 5 کلیان ایک ہو جس کے چاروں پاؤں اور ماتھے پہ سفید علامات ہوں، تو کیا وہ 200 گھوڑے میں نظر آ جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل نظر آئے گا۔ فرمایا میری امت کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ روشن ہوں گے، اس سے میں پہچان لوں گا کہ میری امت ہے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی علامات بتلا دیں گے کہ مومنوں کی یہ علامت ہے اور کافروں کی یہ علامت ہے، ہر آدمی اپنے اپنے علامات سے پہچانا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، جس کو دائنے ہاتھ میں کتاب ملے گی بس اس کا تو حساب آسان۔ بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ حساباً یسیرا کا کیا معنی؟ حساب تو ہوا نا، تو جب حساب ہوا تو حساب آسان کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یعنی بس پیشی ہوگی، پیشی ہوگی اور اس کے نام عمل بھی اللہ کے سامنے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تیری نیکیاں قبول ہیں اور تیرے گناہ ہم نے معاف کر دیے، جاؤ بس جنت میں جاؤ۔ تو یہ حساب یسیر۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا عائشہ منو کشا الزبا، اگر سوال ہو گیا نا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا تو سمجھو عذاب آ گیا۔ کیوں بندہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ نہیں ویسے دیکھو نا، چلو آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو کعبہ شریف میں بیٹھنا نصیب کیا ہے، الحمدللہ ایک نماز پڑھ چکے ہیں، دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھے۔ ایمان سے کہیں قیامت والے دن اگر اللہ سوال کریں گے تم نے داڑھی کیوں مڈائی تو کیا جواب ہے آپ کا؟ نہیں ابھی سوچ لو، کوئی جواب کی تیاری تو کر لو نا، کیا جواب دو گے؟ بھئی داڑھی کیوں مڈوائی تھی؟ کیا کہو گے؟ جی بس بیوی نہیں کہتی تھی، یا جی میں ویسے اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے۔ کیا جواب دو؟ کوئی جواب ہے؟ اللہ اگر پوچھیں قیامت میں تم شراب کیوں پیتے تھے، کیا جواب ہے؟ حلال تھا۔ اللہ اگر پوچھیں کہ تم نے زنا کیوں کیا تھا، کیا جواب ہے؟ اللہ اگر پوچھیں کہ تم لڑکوں سے عشق بازی کیوں کرتے تھے، کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ اللہ اکبر، دعا کرو بس اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے، اگر سوال ہو گیا تو پھر جہنم۔ وہ اکرم الاکرمین ہیں، وہ چاہیں تو بغیر حساب بغیر سوال کے بھی جنت بھیج دیں، ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن اگر سوال ہو گیا یاد رکھو پھر اس کا جواب کوئی نہیں، تو اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف جو ہے بڑا خوش آ جائے گا، او میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے دوسرے مقام پہ قرآن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کو دائنے ہاتھ میں نامہ عمل مل گیا وہ کہے گا آ جاؤ بھی آ جاؤ، میرا نتیجہ آ گیا ہے، آؤ دیکھو تو صحیح، آؤ پڑھو، آؤ مقرؤ۔ اور یہ نتیجہ کیوں آیا ہے؟ مجھے یقین تھا میں نے خدا کے دربار میں جانا ہے، اس لیے میں نے اچھے عمل کیے۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ یاد رکھو یہ بھی ہے کہ یہاں دنیا میں بھی کوئی پڑھے ہوئے ہیں کوئی ان پڑھ ہے، لیکن قیامت میں جو اقرا کتاب کا حکم ہوگا کہ پڑھ لو تو معلوم ہوا اللہ سب کو پڑھنا سکھلا دے۔ اسی لیے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ قیامت میں لغت جو ہے وہ عربی ہوگی،
اور یہ عربی لغت جو ہے مرنے کے بعد ہی شروع ہو جائے گی، عالم برزخ سے شروع ہو جائے گی، قبر میں شروع ہو جائے گی۔ ورنہ اگر ایک آدمی سے سوال ہو من ربوں کا ماں دینوں کا، وہ کہے جی مجھے تو پتہ نہیں جناب، آپ تو پتہ نہیں کیا بول رہے ہو، تو مانا یہ ہے کہ وہ سمجھ لے گا کیا کہہ رہے ہیں۔ ورنہ وہ تو کہہ سکتا ہے نا جی میں تو نہیں جانتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے ہے کہ مومن کہے گا جب پوچھیں گے من ربوں کا تو کہے گا ربی اللہ، ماں دینوں کا تو کہے گا دینی الاسلام، ما تقول فی حق ھذا الرجل کہے گا محمد الرسول اللہ۔ اور جب کافر سے پوچھیں گے من ربوں کا تو کہے گا ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں جی، کیوں میں نے تو 100 رب بنایا ہوا تھا، پتہ نہیں آپ کون سا پوچھ رہے ہیں، میں نے تو 35 کروڑ دیوتا بنائے ہوئے تھے، اور میں نے جناب لاکھوں پیر بنائے ہوئے تھے، لاکھوں مزاریں بنائی ہوئی تھیں، اب کس کی بات کریں آپ، میں تو نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں کہ وہ اب لفظ ہے کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے اہل کی طرف یعنی اپنے بیوی بچوں کی طرف لوٹے گا خوش ہو کر، تو اس کے اہل اس سے پہلے جنت میں پہنچ گئے۔ اس کو تو ابھی نام عمل ملا ہے، تو اس کے بیوی بچے جو ہے آخر ان کو بھی ملے گا انشاءاللہ، لیکن وہ تو بعد میں آئیں گے۔ تو یہ اہل کی طرف جو لوٹے گا، بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے اہل میدان حشر میں تو کھڑے ہوں گے نا، چلو اس کو پہلے نامہ عمل مل گیا، ان کو ابھی نہیں ملا، لیکن پیشی میں تو سارے کھڑے ہیں نا، جب کھڑے ہیں ان کے بعد لوٹ آئے گا اور بھائی میں کامیاب ہو گیا، خیریت ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اللہ نے جو جنت میں اس کے لیے اہل بنایا ہے، جو حوریں بنائی ہیں، ان کے بعد آ جائے گا جنت میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اللہ نے فرمایا اور جن کو نامہ عمل ان کی پشت کے پیچھے سے ملے گا، وہ پھر پکارے گا ہائے میری موت، ہائے میری ہلاکت۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، پھر اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ اچھا اب یاد رکھو یہاں قرآن میں ہے وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کو پشت کے پیچھے نامہ عمل ملے گا، لیکن دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو بائیں ہاتھ اور پشت کے پیچھے تو فرق ہے نا، تو بظاہر ان دو آیتوں میں تعارض ہے، لیکن یاد رکھیں مفسرین نے فرمایا کوئی تعارض نہیں ہے، بعض کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اور بعض کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو بالکل پیچھے کر دیں گے، اس کا ہاتھ آگے آ ہی نہیں سکے گا۔ اسی کو اسی حالت میں وہ پکڑایا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ دنیا میں اپنے بچوں میں فیملی میں بڑا مست تھا، بڑا خوش تھا، اس کو نہ خدا یاد تھا، نہ نبی یاد تھا، نہ قیامت یاد تھی، بس اپنے بیوی بچے کھانا پینا عیش تعیش لہب شہوات۔ انہ ظن ان لن یحورا، اس کو گمان یہ تھا کہ میں نے پھر تو دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، دوبارہ نہیں لوٹنا ہے۔ اللہ نے فرمایا بدبخت بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ نے فرمایا تیرا رب تجھے دیکھنے والا، جاننے والا، تیرے ہر عمل پہ میرے اللہ کی نظر، اور تم نے واپس آنا تھا، اور آنے کے بعد پھر حساب بھی ہونا تھا، اور حساب کے بعد پھر فیصلہ بھی ہونا ہے، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں۔ اللہم اعذنا من النار وادخلنا فی الفردوس الاعلی برحمتک یا حنان یا منان۔
بابا جب مسجد قباء میں جاؤ تو یہ مسئلہ نہیں کہ اپنے عزیزوں کے لیے بھی 2 رکعت پڑھ لو، یہ تو کوئی حدیث نہیں، خود تو مسئلے نہ گڑے کرو نا۔ جو زندہ خود موجود ہے جا کے 2 رکعت پڑھے گا اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، یہ تھوڑا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھتا جائے اور سب کے عمرے ہوتے جائیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ خود مسئلے گھڑتے ہو، خدا کا خوف کیا کرو نا کچھ۔ بھائی زندہ آدمی جو اس کے لیے نماز کیوں پڑھو؟ وہ زندہ ہے، خود کیوں نہیں پڑھتا؟ باہر کے لیے علیحدہ یہ ہر کسی کے لیے کوئی علیحدہ نماز نہیں، اپنی نماز تم پڑھو، وہ اپنی پڑھے گا، سب سے نماز کا سوال ہوگا۔ جب بھی مسجد قباء میں جائیں گے انشاءاللہ، جو بھی جائے گا، جب بھی جائے گا، دن ہو رات ہو، 2 رکعت پڑھے گا، عمرے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور مسجد قباء تو خیر بڑی دور ہے نا، صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی اپنی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائے اور سورج نکل کے اونچا ہو جائے قید رمح ایک نیزے کے برابر، اور اس کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے تو اللہ اس کو بھی عمرہ مقبولہ کا ثواب دے دیتے ہیں۔ تم یہاں بیٹھ کے عمرے کرو، اللہ نے تو دریائے رحمت بہایا ہوا ہے، اب تم محروم ہو، منہ دھونا نہیں چاہتے تو الگ بات ہے نا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ یہاں گھڑیوں میں جو لکھا ہوتا ہے نا شروق کا وقت، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نماز اس کے 20 منٹ بعد ہوتی ہے۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے، اس نے پاکستان سے احرام نہیں باندھا، جدے سے باندھا، دم پڑ گئی، میقات سے بغیر احرام کے گزر آیا، بعد میں میقات سے عمرہ کر لیا، پھر دم نہیں ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حنفی مسلک میں کوئی نفل، کوئی سنت، کوئی نماز نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے۔ اسی طرح فجر کے بعد نماز نہیں جب تک کہ سورج نکلنا ہے۔ لیکن یہاں کے ائمہ کرام جو ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ حرم میں اجازت ہے، لیکن وہ بھی اجازت کیا ہے کہ نماز ذات سبب ہو۔ کیا مانا؟ طواف کیا ہے، اب 2 رکعت پڑھنی ہے تو کہتے چلو پڑھ لیں، ورنہ افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ حرم کو قرآن پاک کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں، جوتے پہ رکھ، دعا کرو اللہ ہدایت دے، ان کی غلطی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ امام مہدی صرف اللہ والوں کو نظر آئیں گے، کیوں جناب؟ سب کو نظر آئیں گے، جو بھی مومن ہے، ایمان والا ہے، سب اللہ والے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ جتنے مومن ہیں الذین آمنوا، اولیاء اللہ کون ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ کون ہے اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، سب ولی اللہ ہے۔ اور اگر امام مہدی صرف ایمان والوں کو نظر آئے تو پھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آئیں گے اسی لیے کہ دنیا میں عدل ہو، انصاف ہو، اسلام کا غلبہ ہو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ احمد رضا خان جو ہیں وہ مرزا قادیانی کے کلاس سے، اللہ عالم میں نہیں جانتا۔ ایسے یاد رکھو کلاس فیلو ہونا کیا جرم ہوتا ہے؟ ایک آدمی بعد میں کافر ہو جائے تو کلاس فیلو کو کیا کرو گے؟ ویسے تھے نہیں تھے اللہ عالم۔ دم حرم میں دینی ہے، اپنے ملک میں نہیں دینی ہے۔ اپنے عمرہ کرنے کے بعد اس نے کینچی لگائی، پھر ہوٹل پہ جا کے پورا سر منڈوا لیا، ٹھیک ہو گیا۔
یہ ضروری ہے کہ جو حرم میں جنت البقیع میں مر گیا خدا کی دربار میں نیک لوگوں میں شمار ہوگا بالکل انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو۔ اگر ایمان نہ ہو اور مدینے میں مر جائے یا مکے میں مر جائے سیدھا جہنم جائے گا۔ ابھی لہب کہاں مر گیا تھا؟ مکے کے کافر سارے کہاں مر گئے؟ مدینے کے منافق کہاں مر گئے سارے؟ عبداللہ ابن ابی کا اس کا تو جنازہ حضور نے خود پڑھایا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اس کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو میں نہیں بخشوں۔ مکے مدینے میں موت تب کام آئے گی جب ایمان پہ آئے۔ دوسری جگہ دم نہیں دے سکتا حد حرم میں۔ اگر کسی نے عمرے میں سائی کے دوران 2 چکر لگائے بقایا رہ گئے تو کیا کیا جائے؟ اگر سر منڈوا دیا ہے دم پڑ گئی، نہیں منڈوایا جا کے پورے کرے۔ مسواک کر کے نماز پڑھنے سے کئی گنا نماز کا ثواب بعد میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب 1000 ہے۔ 50,000 ریاض والی روایت جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ عمرے کے دوران میں جب ہم صفا مروہ دوڑیں تو کندھا نکالیں گے؟ بالکل نہیں، وہ تو صرف طواف میں ہوتا ہے۔ کوئی چیز منوانے کے لیے واسطہ نہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے خود پکارو، ادعونی، بلاؤ مجھ سے، مانگو مجھ سے۔ اگر عورت کا محرم بیمار ہے ہوٹل میں تو عورت اکیلے حرم میں نماز اور طواف کے لیے آ سکتی ہے۔ مدینے کی مٹی میں بالکل شفا ہے۔ بعض احادیث مبارک میں آتا ہے، گو وہ حدیث ضعیف ہے کہ حضور نے جب مدینے کی مٹی آئے تو اس کو آنے دو، اللہ اس کو بیماری سے برس اور جذام سے بچا لیں گے۔ لیکن ایک صحیح حدیث ہے، اس میں حضور نے صحابہ کو خود سکھایا تھا کہ یہ اپنی انگلی جو ہے اس کو زبان پہ رکھو اور پھر اس مدینے کی مٹی پہ رکھو، جتنا مٹی لگ جائے پھر کہو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا، اور چاٹ لو۔ سب صحابہ نے چاٹا، سب کو شفا ہو گئی۔ حرم میں جو جنازہ فرض نماز کے بعد ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین کہاں سے ہو گیا؟ اگر جنازے میں دیر ہے پہلے سنتیں پڑھ لیں۔ آج کل کے دور میں بیعت ہونا بالکل ضروری ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ شیخ خود عامل بسنت ہو۔ چھتری والی جگہ جو ہے مسجد نبوی میں، وہ بھی مسجد نبوی میں شامل، جب صفیں مل گئی جہاں تک چلی جائے وہ مسجد نبوی کی جماعت ہے۔ دعا سیدھی اللہ سے، ادعونی استجب لکم للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ سبز لائٹ کے سامنے اندازے سے استلام کرتے ہیں بھئی کعبے کے غلاف پر 3 وہ سنہری لگے ہوئے ہیں، تو وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں حجر اسود ہے۔ باقی ہر جگہ 1 ہے، وہاں 3۔ میں نے مؤذن کو دیکھا، ان کی داڑھی چھوٹی ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ عربی چھوٹی سی داڑھی رکھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ اگر حنفی مسلک پہ ہوں تو یہاں عصر جو ہے وہ مثل ثانی کے بعد نہیں ہوتی، کوئی حرج نہیں۔ فتویٰ علماء احناف کا یہی ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑو، ان کے ساتھ پڑھو۔ سنت مؤکدہ کا ثواب زیادہ ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اگر طواف کے دوران اذان ہو جائے اس کا جواب بھی دیتا رہے، کوئی بات نہیں۔ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، غصہ کمزور پہ آتا ہوگا نا، آپ سے بڑے پر بھی کبھی آپ کو غصہ آیا ہے؟
بہرحال یہ ہے کہ غصے کا علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، ورنہ وضو کر لو، غصہ جاتا رہے گا۔ اگر نفلی طواف ہم نے شروع کر دیا، جب نفلی عبادت کو شروع کر دیا جائے تو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نفلی طواف کے آخری 2-3 چکر بغیر وضو کے بالکل نہیں ہوتے، دوبارہ وضو کر کے طواف لوٹاؤ۔ طواف کے دوران جو ہے جسم عورتوں سے لگ جاتا ہے، بچنے کی کوشش کرو، باقی اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ میں عمرے پہ آ چکا ہوں، حج کرنے کی طاقت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے، وہ عمرے سے فرض نہیں ہوتا۔ عورت زیارت میں جا سکتی ہے، کون سی زیارت؟ وہ تو لکھو نا، یعنی جبل نور یا غار سور مرد کے ساتھ جائے۔ میں نے طواف شروع کیا، 2 چکروں کے بعد میں حتیم میں داخل ہو کے میں نفل پڑھی، طواف نہیں ہوا، دوبارہ لوٹاؤ۔ اگر ایک سے زیادہ طواف کریں تو بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل جائز ہے۔ میری والدہ نے طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کے صرف 3 چکر لگائے، گھر آ گئے، اس کو جا کے باقی چکر پورے کرا دو، پھر دم نہیں پڑے گا۔ تین دن جو ہے سوگ کے ہوتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد صبر کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ باقی یہ نہیں ہوتا ہے جو ہمارے یہاں رواج ہو گئے ہیں، باقی صبر کے بجائے رونا پیٹنا ماتم کرنا، یہ چیزیں سب شریعت میں حرام ہیں۔ میاں بھی رضامندی سے منصوبہ بندی پہ عمل کریں، لیکن ضرورت ہو، بغیر ضرورت حرام ہے۔ اگر ہمارے عزیز فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ طواف کے چکروں میں مسواک یا کوئی چیز کھا سکتا ہے۔ یہ وحدت الوجود یا وحدت الشہود، یہ تصوف کے معاملات ہیں، میں نہیں جانتا۔ امام مالک بالکل تابع تھے۔ اگر کسی کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ مثلا جو مغرب کے لیے وضو کرے وہ عشاء تک کافی ہے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کرے، پھر ہوا خارج ہوتی ہے وہ مجبور ہے، کیا کرے؟ نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آنے دو ان کو۔ یہ خیالات جو ہیں خود نہ لے آؤ، اگر آتے ہیں تو اللہ نے معاف کیے ہیں۔ کسی نے کبوتروں کو دانا ڈالنے کے لیے پیسے دیے، بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ جہاں وہ دانے آپ کے پاؤں میں نہ آئیں۔ کیا زندہ بیوی کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں جناب، آپ اپنا کرو، اس کے لیے دعا کرو اور اس کو عمرے پہ لے آنا ہے انشاءاللہ۔ آج کل لونڈی کے بارے میں، لونڈی جہاد کرو تو لونڈی ہے، جاؤ یہودیوں سے لڑو، جہاد کرو فتح ہوگی تو لونڈی مل جائے گی۔ لونڈی کے لیے پہلے جہاد ضروری ہے، مر گئے تو سب جان چھوٹی، بچ گئے تو پھر لونڈیاں دیکھیں گے۔ ہم نے یہ کرائے والی لونڈی سمجھ رکھی ہے جو گھر میں نکرانی ہوتی ہے۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، اب ہم عمرہ زیادہ کریں یا طواف زیادہ کریں؟ اگر عورت حالت حیض میں ہے، مدینہ منورہ سے آتے ہوئے غسل کرے، نیت کرے، لبیک پڑے، آ کے ہوٹل میں بیٹھ جائے، جب پاک ہو عمرہ کرے۔
جبل احد پہ یا جبل ثور پہ 2 رکعت پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ارادہ کیا لیکن مسجد عائشہ نہیں کیا، احرام کھول دیا، کوئی حرج نہیں. جب باندھا ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں کی، لبیک ہی نہیں پڑی، تو 2 چادریں باندھ لو، اتار دو. ہر عمرے کے بعد سر منڈانا ضروری ہے. بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا. کسی آدمی کو 2000 ریال کا سامان دلا کے 2400 وصول کرے، وہ بالکل حرام ہے. اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں وہ بالکل بدعت ہے. جنازے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی خالص بدعت ہے. جنازہ تو خود دعا ہے. جن لوگوں کو نبی پاک کی دعا پہ اعتبار نہیں، ہمیں مولوی کی دعا پر بھی اعتبار نہیں. عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. عمرے کے لیے طواف، صفا اور حلق لازم ہے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا لیکن بعد میں غریب ہو گیا تو حج فرض نہیں ہوگا. حرم شریف میں نماز لاکھ کے برابر ہے، لیکن تبلیغ میں تو تبلیغ دین میں تو زیادہ ثواب ہے. اگر تبلیغ میں ثواب زیادہ نہ ہوتا تو صحابہ چھوڑ کے مکہ مدینہ باہر نکل جاتے. زیر ناف ہاتھ باندھنا بھی حدیث میں موجود ہے. آپ کوئی حدیث کی کتاب کھول کے دیکھ لینا. حتیٰ کہ حضرت علی تو فرماتے ہیں من سنت، سنت یہی ہے تحت الصبح، زیر ناف ہاتھ باندھنا. بہرحال مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں تصویریں بنانا حرام ہے. کہتے جی کہ میرے پیر صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے ولی ہیں، لاکھوں لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن داڑھی منڈواتے ہیں ماشاءاللہ. وہ ایک پٹھان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ خان تمہارا پیر ہے؟ کہتے ہاں ہمارا پیر ہے. انہوں نے کہا تمہارا پیر کیسے؟ کہتے مرشد ماں ہمارا صفت و موصوف است، میرا مرشد جو ہے ہر صفت میں پورا ہے، ولیکن ذرہ بے ایمان ہے، تھوڑا سا بے ایمان ہے، کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، داڑھی مڈاتا ہے. ولی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. مختلف جگہ سے کینچی سے جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے، اس طرح پھروائیں یا سارے سر کے بال منڈوائیں. کعبے کی طرف بعض لوگ ٹانگیں کر کے سوتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے. ہر ملک کا اپنا رواج ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سر کر کے سونا بے ادبی ہے، کیونکہ پاؤں کر کے سوئیں گے جب اٹھیں گے تو چہرہ ہمارا کعبے کی طرف ہوگا. اگر سر کر کے سوئیں گے تو پشت ہوگی کعبے کی طرف. وہ کہتے ہیں تب بے ادب ہو. بہرحال ہمارے ہاں بے ادبی ہے، نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے احرام باندھ کے آیا، ہوٹل میں پہنچا، احرام اتار دیا، پھر پہنا، کوئی حرج نہیں، لیکن اتار کے اگر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے پھر دم پڑ گئی. اگر کسی آدمی نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے، پھر اسی عورت سے نکاح کرے، توبہ کریں، دونوں نکاح کریں، لیکن جا کے مسئلہ دارالافتاء سے پوچھیں. وطر کے اندر ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگنے کی حدیث ہے اور ہاتھ باندھ کے بھی مانگنے کی حدیث ہے. اس میں کون سی لڑائی ہے بھائی؟ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا چاہیے. رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی، دعا بھی پڑھنی چاہیے. کسی امام کے نزدیک نہیں ہے کہ نیند آ جائے، خراٹے مارتا رہے اور پھر بغیر وضو کے نماز پڑھے، بالکل جائز نہیں.
اگر بار بار عمرہ کرتے ہیں کوئی حرج نہیں، نفلی عبادت ہے، جتنا مرضی آئے کریں۔ پٹھانوں کی کیا تاریخ ہے، پٹھانوں سے پوچھیں۔ عمرہ اگر عورت بال کاٹنے کے بعد نہانا بھول گئی تو بال کاٹنے کے بعد نہانا تو کوئی ضروری نہیں، احرام سے پہلے نہانا سنت ہے۔ اگر ہم مسجد عائشہ جائیں عصر کے بعد اور نیت کرنا چاہیں 2 رکعت بالکل نہ پڑھیں، اس کے بغیر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کیونکہ حرم کے باہر تو کسی امام کے نزدیک بھی جائز نہیں، مسجد عائشہ تو حرم سے باہر ہے۔ اگر کسی آدمی نے صفا مروہ کے 4 چکر نہیں کیے، صرف 3 کیے، سر مڈا دیا، دم پڑ گئی، عورتیں امام کے پیچھے نماز جنازہ بالکل پڑھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر موجود ہے تو جب فرض پڑے گی تو جنازہ کیوں نہیں پڑے گی؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واصلح دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم